بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں اللہ والا بنا دیا۔ امید اور خواہش لوگوں سے نہیں اللہ سے کی جاتی ہے۔ دل کی سختی یہ ہے کہ تجھے ڈرامے کو تو رلا دیتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں رلاتی۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی جتنا کہ میرے اللہ نے مجھے رلا دیا۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اسی لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ جب عشق دیتا ہے، عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے تو اس دن تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں اور اللہ سے مہربان کوئی نہیں۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ مشکل دینے والوں سے بڑا نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر نہیں رہتی۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ میری غفلتوں کی حد نہیں، تیری رحمتوں کی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہموں ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی تک نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ میرا نہیں۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، جو تیرے کاروبار ہی کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی۔ کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتی ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہوتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نعمت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سے یہ مت کہو کہ طوفان کتنا بڑا ہے، بلکہ طوفان سے کہو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس دن پر آنسو بہاؤ جو تم نے بغیر نیکی کی گزار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت اللہ ناراض کی روٹی تو نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔
توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ اللہ سے جب مانگو تو اپنے اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ توبہ کا خیال اچھی علامات ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بڑا بدقسمت ہے۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے اللہ تو کو وہ انسان بہت زیادہ پسند ہے جو اپنی زمانے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بہت محبت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو اللہ ہی کو مانگو۔ جب اللہ پاک تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزت صرف اللہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی دلیل ہے۔ معافی مانگنے پر درگزر کرنا بڑے اور طاقتور ہونے کی دلیل ہے، اور دوسروں کی غلطیاں بھلا دینا سعادت مند ہونے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔